جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 اور 166 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب پیشوا اپنی پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناطے کٹ جائیں گے اور پیروکار کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک مرتبہ لوٹ کر جانا مل جائے تو ہم ان پیشواؤں سے ایسے ہی بیزار ہو جاتے ہیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہوئے۔ اللہ اسی طرح ان کے اعمال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکلنے والے نہیں۔ اب اگلی آیت میں ارشاد ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام قرار دیا ہوا تھا، اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ زمین میں پیدا شدہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اور لوگوں کے نفع کے لیے ہی انہیں پیدا کیا ہے، لہٰذا صرف ان چیزوں سے بچو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود منع فرما دیا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا وہ سب حلال ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام قرار دینا اس کی رزاقیت سے بغاوت ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو مال میں اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہوں وہ ان کے لیے حلال ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو باطل سے بے تعلق پیدا کیا، پھر ان کے پاس شیاطین آئے اور انہوں نے لوگوں کو دین سے بہکایا، اور جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا اس کو حرام ٹھہرایا۔ حلال و طیب سے مراد وہ چیز ہے جو بذات خود بھی حلال ہے، جیسے بکرے کا گوشت، سبزی، دال وغیرہ، اور ہمیں حاصل بھی جائز ذریعے سے ہو، یعنی چوری، رشوت، ڈکیتی وغیرہ کے ذریعے نہ ہو۔ احادیث مبارکہ میں رزق حلال کی بہت فضیلت اور رزق حرام کی بہت مذمت بیان کی گئی ہے، ان میں یہاں 3 ذکر کی جاتی ہے۔ پہلی حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی میری ہر دعا قبول ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنی خوراک پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آدمی اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس بندے کا گوشت سود اور حرام خوری سے اگا اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حلال مال کمایا پھر اسے خود کھایا یا اس کمائی سے لباس پہنا اور اپنے علاوہ اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوق جیسے اپنے اہل و عیال اور دیگر لوگوں کو کھلایا اور پہنایا تو اس کا یہ عمل اس کے لیے برکت و پاکیزگی ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میٹھی اور سرسبز ہے، جس نے اس میں حلال طریقے سے مال کمایا اور اسے وہاں خرچ کیا جہاں خرچ کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا، اور جس نے دنیا میں حرام طریقے سے مال کمایا اور اسے ناحق جگہ خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت و حقارت کے گھر یعنی جہنم میں داخل کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں خیانت کرنے والے کئی لوگوں کے لیے قیامت کے دن جہنم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں۔ ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حلال روزی کمائے اور حلال روزی سے ہی کھائے اور پہنے، اسی طرح دوسروں کو بھی جو مال دے وہ حلال مال میں سے ہی دے۔
ہمارے بزرگان دین رزق کے حلال ہونے میں کس قدر احتیاط کرتے تھے اس کی ایک جھلک ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام آپ کی خدمت میں دودھ لایا، آپ رضی اللہ عنہ نے اسے پی لیا۔ غلام نے عرض کی، میں پہلے جب بھی کوئی چیز پیش کرتا تو آپ رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، لیکن اس دودھ کے بارے میں کچھ دریافت نہیں فرمایا۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ دودھ کیسا ہے؟ غلام نے جواب دیا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں ایک بیمار پر منتر پھونکا تھا، جس کے معاوضے میں آج اس نے یہ دودھ دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور وہ دودھ اگل دیا، یعنی اس کی الٹی کر دی۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے دربار الہی میں عرض کیا، یا اللہ، جس پر میں قادر تھا میں نے وہ کر دیا، اس دودھ کا تھوڑا بہت حصہ جو رگوں میں رہ گیا ہے وہ معاف فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ مولا تبارک و تعالیٰ حلال کی روزی ہمیں نصیب فرمائے، حرام کے رزق سے ہماری حفاظت فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔